محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مومنین اللہ رب العزت نے غور کرنا ہے یہ واقعہ اصل سارے واسطے ایک بہت بڑا یعنی کہ عبرت بھی ہے اور اپنے آپ کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل تھی ایک نہایت ہی گناہ گار عورت، گناہ گار مستور، اس وقت پہ نبی کی بارگاہ پہنچی ہے۔ غور کرنا ہے، پہنچی ہے بن کیا کرا اللہ کا نبی میں بڑی بدکار ہوں، میں کہنا عشق کریں بھی ہم، محبت کریں بھی ہم۔ اللہ نبی نے جو قصہ پوچھا میں دعائیں منگ دیا، توبہ بھی کی تھی، دعائیں بھی منگ دیا، ہو سکتے میری دعا قبول نہ ہوئے تے اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئے۔ اے میں جانیا توبہ کر چکی ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھا دسا تو صحیح اس نے واقعہ کیا کیتا ہے، گناہ کیا کیتا ہے، جیسے توبہ بھی کی تھی، دعا بھی منگ دی، اللہ کی حجت کی بارگاہ جا گئی، دیکھیا جی میں بدکاری کی تھی، اس بدکاری کے عالم میں میرا بچہ پیدا ہو بنا، میں اس بچے کو قتل کر چھوڑ بدکاری کی تھی اور بچہ جو ہے وہ بدکاری دے عمل کی وجہ تو پیدا ہو، میں ان کو قاتل کر چھوڑے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کے فرمایا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے، فوراً جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پہنچنے دیے، کلیم اللہ نبی کی عادت، فوراً میری مجلس چھوڑ دے، میری محفل چھوڑ دے، ہو سکتا ہے تیرے اس گناہ کی وجہ تو مطلب میں اللہ کے عذاب کے لیے مبتلا ہو گیا۔ یہ عورت نے فوراً جوانو نبی دی بارگاہ چھوڑی، انہیں چھوڑن کی دیر آئی، این نبی کے اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے بھیجا، میرے موسیٰ کلیم اللہ پر پوچھ اے دسا کہ یہ بدکاری والا گناہ ہے، کہے تو قتل کر دے ونا اے بڑا گناہ ہے، کیا اللہ کا نبی یہ دسا ہی کو روبیہ یا گناہ ہے جنا اللہ نے ہاں ہی کو نہیں بڑا گناہ یہ لئے پہنچا جنانو پوچھو۔ اللہ کے نبی فرمایا آئے میرا مالک جبرائیل میرے مالک اداس یہ بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا، بچے کا پیدا ہو بجنا، بدو کو قتل کر دے بنا۔ اللہ کی آواز ہے موسیٰ میرے بندیاں کو بن کے دس بدکاری بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، مگر میں اللہ دے ہاں ثابت بجائے گناہ ہے، بندہ ہوئے بھی جیندہ ہوئے بھی صحت مند، نماز کا وقت بھی ہوئے تو میں کو سجدہ نہ کرے۔ موسیٰ میرے بندیاں کو بن کے دس جیڑا ایک سجدہ میں اللہ کو نہیں کرے گا قاتل کرن بولے بڑا گناہ ہے۔ اے موسیٰ میرے بندیاں کو دس میرے سجدے کو معمولی سمجھانا، اے مومنین اس واسطے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ گیا بن کے سوال کیتا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے رہی دوست آئے بیٹھے ہوئے اپنے میں سمجھاون دی خاطر غفلت کر ونجے ایک نماز نہ پڑھے کتنا گناہ ہے؟ پیغمبر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اے معمولی گناہ نہیں، ایمان والے بھی صافی تو نکل کے رہی وہ کفر کرنے والے بھی صافی شامل ہو گئے۔ ایک نماز آئے مومنین جڑا جان بوجھ کے چھوڑے، اور میں اپیل کرنا چاہنا خدا را اپنے آپ کو انہاں گناہ کو بچاؤ جڑا بڑا گناہ ہے۔ مثلا اپنی کسی تقریب کو ایسے وقت میں نہ رکھو جڑے وقت دے وچ لوگ نماز قضا کریں۔ یہ ہمارے معاشرے حتیٰ کہ کوئی مر گئے ان کا جنازہ ادھا مونا گھنٹہ پہلے کرو، یا ان کا جنازہ نماز کو گھنٹہ بعد ہی کرو،
اے نہ ہوئے لوگ وسے وچ نبھاون دی خاطر اللہ دا سجدہ ایویں بھج بھج پکڑ دی کار کرے اینی پکڑ چنجا پیا مرے دا ہوندا ہے تاکہ تواڈی وجہ تو کیا کرے ان وسے کو منہ دکھاونا ہے بلا دے متھے لگنا سی تاکہ کوئی مر ونجے کوئی شادی دی تقریب ہوے کوئی خیرات ہوے کسی قسمی محفل برپا کر اے حسینی تے کو اے خیال رہے تیرے اس عمل دی وجہ تو کہیں نماز نہ رہے گی انشاءاللہ ہو دیکھو اگر جنازہ ہوئے نماز کے وقت آئے ہوں بیچارے جنازے پڑھنا ہے قبرستان ہی بڑھنا ہے وقت کو پتہ جلے اٹھاؤں ساڑھے لولا وجہ ورسی تھکا ہویا ہو سی بات وہ کو شیطان ویر ویسی آئے بارو وہ نماز نہ پڑھ سکتے یاد رکھائے جتنا ان کو گناہ ہے محفل دے وچ صدر آدھا دعوت دیوان آنے کو بھی اتنا یہ چیزاں جنہاں کو اثر سمجھوں فکر کروں تاکہ ہر عبادت ہر فیکشن ہر محفل دے وچ اثر جلے بونا اثر ٹائم وچ نماز کا خیال کروں کہ سجدہ اتنی بڑی عبادت ہے اس وجہ دلیل کیا دے سکتے ہیں حسین اکبر دیا پوتر چاہے اے مومن جناب اصغر جائے پوتر دی قبر بڑائی سکتا لیکن ان دے باوجود جب سجدے دا وقت آئے نا وقت بھیڑی دے اونچے بین مظلوم کو کھو گئے وقت مظلوم نے کیا کیتا ہے سجدہ ادا کیتا کریم اللہ سیدہ دے صدقے اثر سارے کو صحیح مانے نمازی بناوے صحیح مانے آل بیت اطہار تے نقش قدم کے چلنا عادی بناوے اور زیادہ تو زیادہ ایسا کوشش کرو جتنے غریب ہیں مسکین ہیں اللہ ناصر ہیں تاکہ ایسا لوگ انہاں دے نال خوش اسلوبی نال بولو انہاں دے حالات کا پتہ کرو آئی دیکھو انہاں نے آئے ظالمین دی حکومت دی وجہ تو بہت سارے شرفائے جڑے شدے بھوکے سامنے لیکن اپنی شرافت دی وجہ تو اپنی عزت کو بچاون دی وجہ تو کہیں گے تو اپنا درد دل بیان بھی یہ ایسا دور آگے مومنین ساتھ کو خود چاہیے ایسا ایک بار کا خیال کروں ایک بار کا پتہ کروں کوئی بیمار ہے ان کے علاج کرنے کی کوشش کروں اگر کوئی تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کے وچ ہاتھ بٹھانے کی کوشش کروں اگر ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کی تعلیم دیون دے وچ انہیں بندوبست کروں اور دیکھوں کہ ان کا لباس اچھا نہیں ان کو سونا لباس دیون کی کیا کروں کوشش کروں آخری جملہ غور کدا بات مومنین دیکھو مولا امین المومنین علی ابن ابی طالب علماء فرمائیں آج تے بھی ملک نکلی مولا کو دولت آئی تیرا مولا صحیح ہے نا آج جتنی بھی ملک دے کو درہم و دینار ہیں اتنے کلے حسنین دے باب علی کو دولت آئی لیکن ایک بڑا حکمران اتنی بڑی دولت رکھنے والا ہے نماز پڑھن تو بعد کمر جھکی ہوئی نظر آتی ہے تیرا میرا امام درہم و دینار چاہیے تیرا میرا امام بھوکے واسطے اپنی پوچھتے روٹی رکھی بتے ایک کوئی اللہ کے بندیاں کی خدمت کرنا اتنا بڑا اجر ہے جو مولا امیر المؤمنین اپنے گھر دے وچ حضرات کو نکل دینا اور لوگوں کی خدمت کر کے نہیں اللہ کی بارگاہ چ رو کے نہیں ان کا شکر کرے دے ہوئے نظر آنے کریم اللہ اثر سارے کو صرف اپنے واسطے سوچن دینا اپنے ہمسائے اپنے مومن غریب مسکین ہیں جے کو اللہ نے نہیں دیتا تے سارے واسطے ان کو رکھا تاکہ یہ کوئی شریک کریں جنت حاصل کرے اللہ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح معنی سے مرحومین دے درجات بلند کرے برکت صلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما